بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا۔ دور دور سے بھوکے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ میں بے خوف اپنے ہاتھ میں گٹری پکڑے مدھر سا گیت گاتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اگر میری عمر کی کوئی اور لڑکی اس وقت گھر سے باہر نکلے تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، مگر میں تھی نا، پوری بستی میں اپنے نام کی ایک ہی نور۔ میں خرامہ خرامہ چلتی اپنے ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میرا ابو بستر پر لیٹا بری طرح سے کھانس رہا تھا، امی حقہ پی رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، نور تو کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے کچھ علم بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنی پریشانی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گٹری کھول کر امی کے سامنے رکھ دی۔ ان کی آنکھیں سونے کی چمک دمک دیکھ کر چندھیا گئی تھیں۔ میں مسکرا کر بولی، امی، آج مالک اور مالکن دوسرے شہر کے لیے نکلے تھے۔ میں ان کے گھر کی صفائی کرتے کرتے تھک چکی تھی، اسی لیے آج صفایا ہی کرائی۔ میں اور امی اس بات پر کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ امی نے مجھے خوب شاباشی دی، میرا ماتھا چوم لیا، پھر بولی، نور، آج تیری ماسی تیرے لیے نئی کوٹھی کا کام ڈھونڈ کر آئی ہے۔ لگتا ہے اس کو علم ہو گیا تھا کہ اس کی بھانجی آج کیا گل کھلانے والی ہے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور زمین پر پڑے گدے پر لیٹتے ہی سو گئی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی میری آنکھ ابو کے کھانسنے کی وجہ سے ہی کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا، صاف ستھرا لباس پہن کر امی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ جب میں اس نئے علاقے میں داخل ہوئی تو بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر میری رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے سوچا ان بڑی بڑی کوٹھیوں سے خوب مال اکٹھا کروں گی۔ میں جیسے ہی کوٹھی میں داخل ہوئی، میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت جوڑے پر پڑی۔ دونوں میاں بیوی لگ بھگ 31-32 عمر کے لگ رہے تھے۔ مالکن میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، بولی، کیا تم ہی نور ہو؟ میں آگے بڑھ کر بولی، جی میں ہی نور ہوں۔ مالکن بولی، تم تو بہت کم عمر ہو، میرے گھر کو کیسے سنبھالو گی؟ میں مسکرا دی اور بولی، مالکن مجھے چیلنج نہ کریں۔ میری مالکن میری بات سن کر بہت محظوظ ہوئی۔ دراصل میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے خود کو بہت ہی توپ چیز سمجھنے لگی تھی۔ میری مالکن بولی، ٹھیک ہے، تمہیں بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ تب مالک میری طرف متوجہ ہوا، وہ بولا، لڑکی بات سنو، ابھی تم کم عمر ہو، ہمیں اتنی چھوٹی سی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو مالکن کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں ہی ڈوب گئی تھی۔ تب مالکن بولی، عفان، آپ چپ رہیے، گھر کے کاموں کا مجھے پتہ ہے نا، اس لیے میں ہی ملازم ہائر کروں گی۔ مالکن کی بات سن کر مجھے کچھ عجیب لگا، انہوں نے مالک کے سامنے مجھے ملازمہ ہی کہہ دیا تھا۔ خیر، مالکن نے مجھے لانچ میں بھیج دیا تھا۔ کسی بھی کوٹھی میں میرا سب سے پسندیدہ کام صفائی کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح مجھے صفایا کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ صفائی کرتے کرتے میں مالکوں کی تجوریوں کی چابیاں، خیر اب میں ہر روز کام پر آنے لگی تھی۔ میں نہ جانے کیوں مالک کے انتظار میں رہتی تھی۔ وہ مجھے اتنے دن تو گھر میں نظر ہی نہیں آئے تھے۔ اتوار کے دن وہ گھر پر تھے، تب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان کے سامنے جا رہی تھی، بہانے بہانے سے ان کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مالک بھی چوری چھپے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کے اس کھیل میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی کسی مرد پر نگاہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مالک بھی ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ میں بھی بھاگ بھاگ کر ان کے کام کر رہی تھی۔ شام ہو گئی تو مالک بولے، نور، تم بیٹھ جاؤ، اب تک تم تھک چکی ہوگی۔ میں تو پہلے ہی یہ چاہتی تھی۔ میں نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، میں جھٹ سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تب مالکن بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھے دیکھا تو مجھے گھورنے لگی اور اپنے شوہر کے سامنے بولی، نور، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کیا کہ مالکوں کے برابر ملازم نہیں بیٹھتے؟ چلو نیچے قالین پر بیٹھ کر میرے پیروں کی مساج کرو۔ حدت کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں مالک کے سامنے ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی مالک بولے، تانیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نور سے کیوں کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے پیروں کی مساج کرے؟ دوسرے ملازم مر گئے ہیں کیا؟ پھر مالک میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، نور، تم جاؤ، چھٹی کر لو، کل کام پر آ جانا۔ میں نے جلدی سے اللہ حافظ کہا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی مالکن اچھی نہیں لگتی تھی، اسے حسد محسوس ہوتا۔ وہ کیوں عفان کی زندگی میں شامل تھی؟ مجھے تانیہ کی قسمت پر رشک آتا تھا، وہ کتنے شاندار انسان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پھر جب میں یہ بات سوچتی کہ عفان صاحب میرا بہت احساس کرتے ہیں تو میرے دل میں خوشی ہی خوشی بھر جاتی۔
اگلے دن جب میں کام پر گئی تو گھر کے ماحول میں بہت تناؤ پایا تھا۔ مالک ایک طرف صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ مالکن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولی، مالک کیا بات ہے؟ آج ہر طرف خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ مالک بولے، نور آج تمہیں کام پر نہیں آنا چاہیے تھا، میری مانو تو آج کے دن چھٹی کر لو، تمہاری مالکن بہت غصے میں ہے، نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی مگر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی، مالک مجھے کامل یقین ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے مالکن کے غصے سے بچا لیں گے۔ مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی دیر میں مالکن اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوزش کا شکار تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، نور میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تب مالک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، نہیں تانیہ، تم نور سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ مالکن کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھیں۔ مالکن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ مالکن نے کمرے کو اندر سے کنڈی بھی لگا لی۔ مالکن بولی، دیکھو نور، میرے پاس سب کچھ ہے نا، میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا؟ میں جلدی سے بولی، جی جی مالکن، ایسا ہی ہے۔ تب مالکن کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ وہ بولی، نور میری زندگی میں ایک بہت بڑی محرومی ہے، وہ ہے اولاد کی کمی۔ میں شادی کے 7 سال بعد بھی عفان کو اولاد نہیں دے سکی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ میں ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی۔ عفان نے اس بات کو لے کر کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن مجھے اس محرومی کا احساس اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے۔ تم دیکھو، یہ میری کروڑوں کی جائیداد کس کے کام آئے گی؟ میں چاہتی ہوں عفان کی دوسری شادی کر دوں تاکہ انہیں اولاد ہو جائے، مگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے۔ لیکن جب سے تم آئی ہو میں نے محسوس کیا ہے کہ عفان پھر سے جی اٹھا ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے شوہر کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ تم مجھے بتاؤ، تم میرے شوہر کی بیوی بنو گی، میرے شوہر کو وارث دو گی؟ مجھے مالکن کی بات کا یقین نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری نیت کی جانچ کرنا چاہ رہی ہو۔ میں بولی، مالکن آپ اپنے مخمل میں کا پیوند کیوں لگانا چاہتی ہیں؟ تب مالکن نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، خدا کے واسطے مجھے مایوس مت کرنا۔ میں چپ رہی تو مالکن بولی، نور مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھا دو، میں تمہارے والدین سے آ کر تمہارا رشتہ مانگ لوں گی۔ میں انہیں پتہ سمجھا کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے گھر آتے ہی ساری بات اپنے والدین کو بتا دی۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ جب مالکن میرا رشتہ لے کر آئے گی تو فوراً ہاں کہہ دینا۔ امی مسکرا کر بولی کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر سب کچھ ایسا ہوا جیسے میں کوئی سہانا خواب دیکھ رہی ہوں۔ سب کچھ طے پا گیا اور ایک سہانے سے دن میں عفان حیدر کی بیوی بن کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ آج مالکن کے ماتھے پر بل نہیں تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ وہ کہنے لگیں، مجھے تم اس گھر کا وارث دو گی۔ میں نے عفان کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں 7ویں آسمان پر ہوں۔ میری مالکن جو اب میری سوتن بن چکی تھی وہ میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہی مجھے عفان کے کمرے میں چھوڑنے آئی۔ تانیہ بولی، نور آج سے تم میرے لیے بہت قابل احترام ہو کیونکہ تم میرے شوہر کی بیوی بن چکی ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے اور اس حویلی کو بہت جلد وارث بھی دو گی۔ نور میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ ہر دلہن کو شادی کے پہلے 7 دن شوہر سے دور رکھا جاتا ہے۔ میں تمہیں اس رسم کے متعلق اس لیے آگاہ کر رہی ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مالکن نے میری شادی تو کروا دی مگر اب شوہر بانٹنے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہی۔ نور تمہیں اس رسم سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر بولیں، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ نور اب تم اس حویلی کی چھوٹی مالکن ہو، اس لیے تمہیں بھی سج دھج کر رہنا ہوگا جیسے میں رہتی ہوں۔ میں بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اگلی صبح ایک پارلر والی آئی۔ اس نے میرے چہرے پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ تانیہ نے مجھے ہلکے گلابی رنگ کی فراک پہنا دی۔ میں نے جب آئینہ دیکھا تو خود کو دیکھ کر پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں بالکل گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ تبھی عفان اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے تو مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ مسکرا کر بولے، نور میں نے آج تک تم جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ نور کے جملوں نے مجھے فرش سے عرش تک بٹھا دیا۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر میں مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا۔ لوگ باری باری آ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے تانیہ سے اس بات کے متعلق استفسار کیا تو کہنے لگی کہ ہم نے تمہاری رخصتی خاموشی سے کر دی تھی۔ اب جیسے جیسے عفان کے رشتہ داروں کو اس دوسری شادی کا علم ہو رہا ہے
تو ان کی دوسری بیوی کو دیکھنے آ رہے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، 1 مہینے کے بعد ہم تمہارا بہت بڑا ولیمہ کریں گے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں صوفے پر بیٹھی۔ جب 2 مرد حضرات ہال میں داخل ہوئے، وہ دونوں مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے وحشت ہونے لگی، اس لیے میں جلدی سے اٹھی تاکہ باہر جا سکوں۔ تب تانیہ بولی کہ کہاں جا رہی ہو نور؟ یہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں اور تم اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اب تم یہ عجیب و غریب کام چھوڑ دو، تم ایک اچھے گھرانے کی بہو بن چکی ہو، بیٹھو آرام سے۔ میں نے مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بولے تانیہ جانے دو اسے۔ میں نے تانیہ کے چہرے پر واضح ناگواری دیکھی، مگر میں نظر انداز کر کے باہر نکل گئی۔ شام میں 3 عورتیں اور 2 مرد اور چلے آئے۔ وہ بھی میری طرح اسی طرح جانچ پڑتال کر رہے تھے جیسے وہ مجھے قربانی کا بکرا سمجھ کر خریدنے آئے ہوں۔ میں ان لوگوں کی نظروں کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، مگر چپ تھی۔ میں سارا دن اس بات کو ترستی رہتی کہ عفان مجھ سے 2 گھڑی بات کریں گے، مگر وہ تو سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر عفان سے گلہ ہی کر لیا۔ میں بولی عفان لگتا ہے آپ اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھے۔ تانیہ نے نئی شادی زبردستی کرا دی ہے۔ عفان بولے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو تم سے شادی کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں بولی عفان تانیہ نے نئی شادی اس لیے کرائی تھی تاکہ میں حویلی کو وارث دے سکوں۔ وارث تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو ڈھنگ سے مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ عفان بولا نور میں کچھ ذاتی کاموں میں مصروف ہوں، لیکن تم فکر نہیں کرو، 1 ہفتہ گزر جانے دو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے انگلی کے پوروں پر دن گنے تھے۔ میری شادی کو 5 دن ہو چکے تھے، فقط 2 ہی دن اور رہ گئے تھے۔ میں نے سوچا یہ دن کسی نہ کسی طرح گزر جائیں گے۔ اب 5 دنوں میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زمانے بھر کے لوگ مجھے دیکھنے چلے آئے ہوں۔ مجھے تو یہ علم تھا کہ امیر کاروباری لوگوں کی بہت جان پہچان ہوتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی پوری دنیا میں جان پہچان ہوگی۔ خیر، دن اپنی رفتار سے گزرتے چلے گئے۔ پھر میرے ولیمے کا دن آ ہی گیا۔ میں بے انتہا خوش تھی، مجھے اس پر میں دل و جان سے فدا تھی۔ شام میں مجھے پارلر والی لڑکی تیار کرنے آئی۔ وہ آج کچھ مضطرب سے لگ رہی تھی، بار بار ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی۔ اسے جب کوئی بھی نظر نہ آتا تو وہ مجھ سے بات چیت کر لیتی، مگر جیسے ہی کسی کی نظر اس پر پڑتی تو وہ فوراً چپ کر جاتی۔ وہ بولی نور تمہاری عمر کیا ہے؟ میں بولی 16 سال۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر میرے کان میں آ کر بولی نور تم ابھی بہت چھوٹی ہو، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کرتی، تانیہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ چکی تھی۔ پھر پارلر والی لڑکی واپس چلی گئی۔ مجھے اس کی بات نے تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا تو تھا، مگر پھر میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ خوشی خوشی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا، کیونکہ آج میرا اور عفان کا ولیمہ تھا۔ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میں شرما کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد تانیہ میرے پاس آئی اور بولی آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی تھیں۔ مجھے کچھ عجیب لگا تھا، کیونکہ تانیہ نے تو کہا تھا آج تمہارا ولیمہ ہے، ہم ہال میں جائیں گے، مگر یہ تو ایک کمرہ تھا جہاں پر بے شمار کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد تانیہ بھی اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین اس وقت نکلی جب میں نے کمرے میں دیکھا کہ میں منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ میں نے اس کمرے سے بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہ گئی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس وقت تو کوسا جب میں نے پارلر والی لڑکی کی بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں رونے لگی، من ہی من میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے لگی۔ اس مشکل گھڑی میں صرف وہی میری مدد کر سکتا تھا جو میری شہرک سے زیادہ قریب تھا۔ میں بھی دعائیں کر ہی رہی تھی جب میں نے عفان کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ آگے بڑھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے سے باہر لے گیا۔ میں اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی تانیہ بھی ادھر ہی آ گئی۔ وہ گھرا کر بولی عفان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو میرے ساتھ آنے دو۔ عفان بولا نہیں تانیہ، اب بس، میں تمہیں اس گھنونے کھیل میں مزید نہیں کھیلنے دوں گا۔ تانیہ نے آگے بڑھ کر عفان کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عفان نے مجھے مضبوطی سے پکڑا، ایک کمرے میں لے گیا۔ اندر جا کر اس نے کمرے میں کنڈی لگا لی۔ میں بولی عفان یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب سچ سچ بتا دیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ تب عفان بولا نور کبھی میں بھی زندگی کے اسی دور سے گزر رہا تھا جس دور سے تم گزر رہی ہو۔ میں بھی تمہاری طرح کم عمر ہوا کرتا تھا۔
میری آنکھوں میں بھی بڑے بڑے خواب تھے۔ والدین غریب تھے مگر مجھے نفرت تھی غربت سے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا قصبہ چھوڑا اور یہاں آ کر بس گیا۔ میں بہت محنتی تھا، مجھ پر جنون سوار تھا کہ میں آگے بڑھوں، بڑا آدمی بنوں۔ میں یہاں آ کر گاڑیوں کی مرمت کا کام سیکھنے لگا۔ ایک دن تانیہ کے ابو ہمارے گیراج میں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے آئے۔ شاید انہوں نے میری آنکھوں میں ترقی کرنے کی بھوک دیکھ لی تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے مجھے رہنے کو گھر دیا، اچھے کپڑے پہنائے تو میرا حسن کھل کر سامنے آ گیا۔ تانیہ کے ابو بولے، بیٹا میری کروڑوں کی جائیداد ہے، میں کینسر کا مریض ہوں، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ جب میں نے یہ بات سنی مجھے لگا جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا سپنا پورا ہو گیا ہو۔ میں نے اکثر ڈراموں میں ایسا دیکھا تھا کہ غریب لڑکے کی شادی امیر گھرانے میں ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت بہت بھیانک تھی۔ میرے سسر نے میرا نکاح اپنی بیٹی سے فقط اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ میرے حسن سے متاثر ہو چکے تھے، مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے جس میں ان کی بیٹی بھی شامل تھی۔ میرا سسر ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کل ہمارے گھر ایک کام والی لڑکی آئے گی، اس کو تم نے اپنے پیار کے جال میں پھانس لینا ہے۔ میں بولا، اس سے کیا ہو کہ تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ یہ بات سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا جیسا میرا سسر کہتا رہا۔ پھر ہوا یوں، میرے سسر نے اس نوکرانی کے ساتھ میری شادی کروا دی، پر مجھے اس کے پاس جانے نہیں دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ایک راز ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نوکرانی کو سجا کر اس کمرے میں لے آئے جس کمرے میں تمہیں لے گئے تھے۔ وہاں 40 افراد کو بلایا گیا جس میں مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ انہوں نے نوکرانی کی بولی لگائی، جس نے سب سے زیادہ بولی لگائی تھی اسی کے حصے میں وہ نوکرانی آ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میرا سسر بھی مر گیا۔ اب یہ کام مجھ سے میری بیوی کروانے لگی۔ تانیہ نے تو تمہیں کہا نا کہ اولاد کی خاطر شادی کر لو۔ میرے شوہر سے حقیقت تو یہ ہے کہ تانیہ خود ہی اولاد نہیں چاہتی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر عفان تمہاری اولاد ہو گئی تو تم میرے کام نہیں آؤ گے۔ نور، میں تھک چکا ہوں اس کام سے، اب میں مزید گھناؤنا کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں بولی، عفان، میں بھی پولیس کو فون کر کے بلاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی مجھے فروخت کرنا چاہتی ہے۔ عفان بولا، نور، تمہارا اور میرا نکاح نہیں ہوا۔ تانیہ ایسے ہی جھوٹے نکاح نامے پر انگوٹھے لگواتی ہے۔ وہ نکاح نامہ نہیں تھا، وہ تو کاغذات تھے جس پر تم نے انگوٹھا لگایا تھا۔ ان میں لکھا ہوا تھا کہ تانیہ تمہاری مرضی سے تمہیں آگے فروخت کر رہی ہے۔ میں تو سر تھام کر رہ گئی، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تب عفان بولا، نور، تمہارا ماضی بھی داغدار ہے، تم بھی چوریاں کرتی رہی ہو، میرا ماضی بھی داغدار ہے، کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر کے نئی زندگی نہیں شروع کر سکتے؟ میں رونے لگی۔ میں عفان سے بہت محبت کرتی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ مجھے اس کمرے کے خفیہ دروازے سے نکال کر باہر لے گیا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، مگر میرے کندھے گناہوں کے بوجھ سے ڈھلک چکے تھے۔ نہ جانے ہمیں کبھی معافی بھی ملنا تھی یا یوں ہی عمر بھر کے سسک کر سزا بھگتنا تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔